ہاں قرآن سے بھی آپ نے ہاتھ اٹھایا، سنت سے بھی کچھ بھی نہیں بچا آپ کے پاس. مذہبی بھی آپ نے اپنی مطلب باطل کرا کے گئے. الحمدللہ یہ اعتراض کے چکر میں یہ اس نے اپنے مذہب کا بیڑا غرق کر دیا. قرآن سے بھی ہاتھ اٹھایا، سنت تو ویسے بھی ان کے پاس نہیں تھے، خود اعتراف کیا کہ سنت ان کی مشکوک ہے، بلکہ ان کی صحیح سند بھی ہو تو پھر بھی جھوٹی ہے. اب کیا بچا آپ کے پاس بھائی؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے کچھ اصول قواعد ضوابط طے کر لیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا شکر بے مہار، اس طرح کی خلط محبت والی ماشاء اللہ آپ ماہر ہیں، وہ نہ ہو جائے. آپ اپنے اصول بتاؤ نا، ہم آپ کے اصول شروع سے قبول کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہو گیا. تو ویسے تو مطلب ہے موضوع طے ہوتا ہے، دعویٰ جواب دعویٰ وغیرہ طے ہوتا ہے، وقت کا اعتبار ہوتا ہے، دلائل وغیرہ دیکھ. میرا خیال ہے سب سے پہلے دلائل کی بات کر لیتے ہیں کہ میں جو دلائل طے کر لوں ان سے باہر میں نہیں جا سکتا. جو دلائل آپ مان لیں، آپ طے کر لیں، ان دلائل سے باہر آپ ٹھیک ہے. جی جناب، تو حکم کریں. ہمارے نزدیک آپ کو پتہ ہی ہے ادلہ اربع ہیں، 4 دلائل. ٹھیک ہے، قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس شرعی. اوکے، آپ کے نزدیک ان میں 2 ہی چیزیں ہیں جو حجت ہیں. ہمارے نزدیک جو حجت ہے میرے عزیز قرآن مجید ہے، بشرطے کہ قرآن کی آیت کسی مطلب میں متشابہ نہ ہو، صریح ہو. اگر وہ صریح ہے ایک مطلب میں، اگر ایک آیت متشابہ ہے، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ متشابہ ہے. آپ کو کسی مطلب پہ اگر استدلال کرنا ہے، قرآن کی ایک ایسی آیت لانی ہوگی کہ وہ اسی مطلب کو واضح طور پہ وہ بتا دے، تو وہ اس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. دوسری ہمارے پاس جو صحیح احادیث ہیں اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمۃ الزہرا امیر المؤمنین علیہ السلام اور 12 امام تک، یہ سب حجت ہے ہمارے نزدیک. اس کے بعد ہمارے نزدیک جو حجت ہے جو عقل صریح دلیل کرے، عقل واضح طور پہ حکم دے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن پہ عقل کا حکم نہیں ہے، جیسے فرعی احکام ہیں اس پہ عقل کچھ نہیں کہتا، لیکن بہت سارے احکام ہیں کہ ان کے متعلق، جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفات عقلی ادلہ سے ثابت ہو جاتی ہے. تو ان مسائل پر بشرط کہ وہ دلیل واقعی عقلی ہو، تو یہ ہمارے پاس حجت ہے. جی بسم اللہ. جی ٹھیک ہو. اور اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مقدس کی آیت صحیح ہو، ٹھیک ہے، بالکل اس کے معنی میں کوئی ابہام نہیں ہوتا. آیت صحیح ہوتی ہے، بالکل محکم آیت سے ابہام نہیں ہوتا. پھر آپ اس کی صراحت کو ماننے بھی انکار کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حدیث قرآن کے معنی کو بیان کرے تو ہم مانیں گے. گویا کہ قرآن اپنا معنی خود کوئی نہیں بتا سکتا محکمات کے اندر. متشابہ کی تو بات ہی نہیں ہے نا. وہ تو اہل ذہن ہوں گے جو متشابہ کے پیچھے جائیں گے. اور اپنا رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود آیت پیش کرتے ہیں اور خود اس کا معنی بھی بتاتے ہیں. اس کے لیے بہت دفعہ آپ حدیث پیش نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم ایک بات یہ طے کر لیں کہ قرآن جو ہے یہ اپنا معنی خود بتاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو احتیاج نہیں ہے اپنے معنی کے بتانے کے لیے، کیونکہ یہ کوئی بے معنی تو نہیں، ٹھیک ہے. ایک معنی رکھتا ہے قرآن اپنے اندر. لہذا ایک بات یہ طے ہو جائے، ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک روایات کا درجہ جو ہے وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے. اور قرآن کے اوپر روایت حجت نہیں بنتی، یعنی قرآن کے خلاف. قرآن ایک بات کہہ رہا ہے اور روایت اگر اس کے خلاف ہو وہ ہمارے نزدیک حجت نہیں ہو سکتی. میرا خیال یہ ہے کہ منہج اہل بیت میں بھی ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کی کسی آیت کو جو اگر واضح دلالہ ہے اس کو نہیں مانتے، تو آپ کو اس کی مثال پیش کرنی ہوگی. ہم نے قرآن کی کون سی واضح دلالہ آیا ہے جو صریح ہے ایک معنی میں، اس کے اور معانی محتمل نہیں ہے، ہم نے اس کو رد کیا ہے. تو آپ اس کا کوئی مثال آپ پیش کریں. وہ اللہ ہوا ہم اگر قرآن تو قرآن میں متشابہات ہیں، اس کا کوئی بات ہی نہیں ہے. اب قرآن کے سب آیات اس طرح نہیں ہے کہ اس کے معانی واضح ہیں، اس کی تفسیر مسئلہ یہ ہے کہ اور سب لوگ جانتے ہیں جنہوں نے تفسیر پڑھی ہے، ہر آیت کے ذیل میں اتنے اقوال ہیں
اتنے اقوال ہیں کہ الا ماشاء اللہ کہ ان کا احاطہ کرنا، ان کو گننا وہ ناممکن ہے کسی بھی شخص کے لیے. کوئی کمپیوٹر پروگرام بھی لے کے آئے بنائے تو پھر بھی ناممکن ہے، کیونکہ اقوال اتنے زیادہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با سے آپ شروع کرتے ہیں، یہ با کس معنوں پر ہے، اور سین والناس تک اختلاف ہی اختلاف ہے مختلف آیات پر. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو یہ قرآن بہت واضح ہے، یا قرآن بہت واضح ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اتنے لوگوں نے تفسیر کیوں لکھی ہے؟ اتنے لوگوں نے تفسیر کیوں لکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ هو الذی بعث فی الامیین منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عرب تھے وہ سب فصیح تھے، نہایت ہی فصیح بھی کیا، نہایت فصیح و بلیغ تھے، اور ان کو عربی سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، عربی زبان سمجھنے میں. تو ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور لوگوں کو تعلیم کتاب دیتے ہیں، تعلیم کتاب. اب اتنے بخاری میں خود حدیث ہے، اتنی احادیث ہے کہ صحابہ کو، سب صحابہ عرب تھے، صحابہ وہاں پہ پنجابی تھوڑی تھے، سندھی تھوڑی تھے، سب عرب تھے اور فصیح عرب تھے. وہ ایسے عرب فصیح تھے کہ ابھی جیسے ابھی ہمارے زمانے کے عرب ہیں، وہ بہت ہی محنت کریں، 10-15 سال پی ایچ ڈی کریں تو ان کی تھوڑی سی وہ ان کی فساد ان کو مل جاتی ہے. اس طرح فساد کے ساتھ نہیں بات کر سکتے جیسے اس زمانے میں عرب فصیح بولتے تھے کلام عرب کو. وہ جو ہے وہ بخاری کی روایت آپ دیکھیں کہ وہ آیت ہے خیط اسود اور خیط ابیض ماہ رمضان میں. صحابہ کو اتنا نہیں پتا چلا کہ یہ خیط ابیض اور خیط اسود سے کیا مراد ہے. یہ فجر کی جو روشنی ہے اس سے یہ مراد یہ ہوتی ہے. وہ داغا اپنے پیروں پہ باندھتے تھے اور سفید داغا سیاہ داغا دیکھتے تھے اس کو کہ اب روشنی اتنی بڑھ جائے، اس وقت کہتے ہیں روشنی اتنی بڑھ جائے کہ وہ سفید داغا اور سیاہ داغا نظر آنے لگے. تو ان کو اتنا نہیں پتا تھا بھائی، وہ عرب تھے. تو اس طرح نہیں ہے قرآن مجید، یہ قرآن مجید سب کو ہر لحاظ سے اس کی معلم کی ضرورت ہے. اگر اس کی معلم کی ضرورت نہیں ہوتی، تفسیر کی ضرورت نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسر قرآن، معلم قرآن کا درجہ کیوں عطا کیا؟ تلاوت کے علاوہ ان کے پاس تعلیم قرآن ہے، اور اس کے علاوہ اتنے تفاصیل لکھے گئے. یہ سب پاگل تھے جنہوں نے تفاصیل لکھے. قرآن خود واضح ہے، تفصیل لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب مشکل یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہاں، کیونکہ آپ نے سب روایات تفسیریہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سب آپ نے کھو دیا. آپ کے پاس کوئی حدیث ہے نہیں تفسیر میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی تفسیر ہے نہیں آپ لوگوں کے پاس، سوائے کچھ بہت ہی کم، 30 سے بھی کم ہے. پورے ان کے کتب میں جا کے دیکھیں 30 سے بھی کم ہے ان کے پاس تفاسیر. ان کے کتب میں تفاسیر موجود ہے بنی اسرائیل کی اسرائیلیات، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر نہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. جی ہمیں بول دیا کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں. یہ ہم نے نہیں کہا کہ آپ بہتان باندھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، آپ نے خود لیکن میں بتاتا ہوں نا، نہیں میں بتاتا ہوں قرآن مقدس کی آیات بینات. سورہ مریم کی 97 نمبر آیت ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو آپ کی زبان میں بڑا سہل بنایا ہے، آسان بنایا. پھر سورہ شعراء میں کہا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کہ قرآن ایسی عربی زبان میں جو بڑی واضح ہے. پھر دیکھیے قرآن عربی غیر ذی عوج، کہ قرآن عربی ہے جس کے اندر کوئی یعنی بھول نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے جو کسی بندے کی سمجھ میں آنے والی نہیں. باقی والا قد یسرنا القرآن للذکر، قرآن کو اللہ نے ذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا. بات یہ ہے کہ جو آپ نے وہ تاغے والی مثال دی ہے وہ ایک کنایا ہے. تو کنایا کا معنی متعین کرنے کی تو وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ضرورت تھی. کنایا سری نہیں، آپ نے جو مثال دی ہے وہ سری آیت نہیں دی ہے، وہ کنایا کی. یہ کنایا سری نہیں ہوتا، آیت سمجھنے میں محتاجی نہیں ہے حدیث کی. کنایا ہو جہاں پہ مجاز ہو وہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہو سکتی ہے. لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ قرآن کی آیت سری ہو، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت سری ہو، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت سری ہو. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا معنی خود بتا رہی ہے، اس کے معنی کے بتانے میں احتیاج نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو ہم عرض کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے، یعنی انہیں آپ کہیں کہ ضروریات دین یا ضروریات مذہب، جس طرح
وہ چیزیں ہیں جن کا انکار ڈائریکٹلی بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، بندے کو کافر بنا دیتا ہے، وہ ضروریات دین۔ ان ضروریات دین کا ثبوت کیسے ہوگا، کیسے ثابت ہوں گی، اس کے لیے دلائل کس درجے کے چاہیے ہوگی۔ وہ آپ کے پہلے ایک وہ مناظر صاحب ہے، پتہ نہیں مناظر ہے بھی یا نہیں ہے، کہ عذر نقوی جس سے آپ کی بھی بات چیت ہوئی ہے، وہ پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس کے اندر میں نے جو دلالت کی بات کی تھی، قطعی دلالت قطعی ثبوت کی، تو اس کو لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ کس نے کہا ہے کہ مسائل جو ہیں وہ ضمنی ثبوت یا ضمنی دلالت ثابت نہیں ہوتے۔ تو ہم نے یہ آپ کے سامنے بھی یہ وضاحت کر دوں میں کہ مسائل کے طرف، ٹھیک ہے، ایک مسئلہ وہ ہے جو ضروریات دین سے متعلق ہے، جو بنیادی عقائد سے متعلق ہے، جس کا انکار بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ایک مسئلہ وہ ہے جس کا تعلق ضروریات دین کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے، اس سے نچلے درجے کے ساتھ۔ پھر کچھ چیزیں ہیں جن کا استحبابی تعلق ہے، جن کا واجباتی تعلق ہے، جن کا اس کے بعد یعنی اباحت کے ساتھ تعلق ہے، استحباب کے ساتھ تعلق ہے، یعنی مسائل کے درجات ہیں، تو درجات کے اعتبار سے جو چیزیں اس طرح کی دلیل کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو میں جو چیز مشاہدہ کرتا ہوں آپ کے روافض علماء سے اور خطاب سے بھی، وہ یہ کہ آپ عقیدہ ثابت کرتے ہیں اپنا عقیدہ بھی ایسا کہ جو آپ کے ہاں ضروریات مذہب، کس طرح کے آپ کا عقیدہ امامت ضروریات مذہب میں سے ہے کہ جو بندہ اس ضروری چیز کا انکار کرتے ہیں آپ کے نزدیک آپ کے مذہب سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو ضروریات مذہب میں کہہ رہا ہوں کیا وہ ضمنی دلائل سے ثابت ہو جاتے ہیں؟ ہاں بات سمجھ آئیے۔ دیکھو محترم ناظرین، پہلے انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ کرام کو کنایا نہیں سمجھا ہے۔ اور بھائی جب ایک شخص اہل زبان ہے اس کو اسی طرح جس طرح اس کو آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے بھائی، آواز اب آپ نے سوال کیا تو سوال کا جواب لے لو۔ جس طرح اس کو الفاظ کے حقیقی معنی آتے ہیں، لازمی ہے کہ اس کو آتے ہوں، اس کو مجازی معانی بھی آتے ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو پتہ نہیں چلا یہاں پہ داغے سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں اگر ایک شخص اردو جانتا ہے، اس نے اردو ادب پڑھا ہے، تو اقبال کے ایک شعر اس کے سامنے رکھ دیں، نہیں ہے قصر سلطانی پہ نشیمن تیرا، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اب یہ کوئی بیوقوف کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ اس کو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس کا مخاطب کون ہے، یہ واقعاً کسی پرندے سے بات کر رہا ہے، یہ واقعاً یہ شاہی سے مراد، اقبال کے نزدیک شاہی سے مراد کیا ہے؟ یہ تو کہ بیوقوف ہوگا جو کہے گا کہ ہمیں اس کے لیے یہ ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی، ہمیں اردو زبان آتی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی۔ جو بھی شخص اس کو اردو زبان اچھی طرح آتی ہے، وہ فصیح ہے اردو زبان میں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ اقبال کا جو مخاطب ہے شاہی، وہ کوئی پرندہ نہیں ہے، وہ افراد ہیں، وہ انسان ہے، اور یہ یہاں پر ایک استعارہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کو نہیں سمجھے، صحابہ سب فصیح تھے، صحابہ سب فصیح تھے، ان کو قرآن کا استعارہ نہیں سمجھ آیا۔ قرآن یہاں پر تک کہ وہ دیکھا کہ وہ اپنے روزے وہ باطل کراتے تھے، تو اس وقت تک وہ کھاتے رہتے تھے اور پیتے رہتے تھے کہ جب تک سیاہ اور سفید داغا جو پیر میں باندھے ہوئے ہیں وہ نظر نہ آئے ان کو۔ اور پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی زبان جانتا ہے تو اس کو کنایا سمجھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ زبان جاننے کے اور زبان پہ عبور حاصل کرنے کے یہ اجزاء میں سے ہے کہ آپ کو اس زبان میں جو کنایات ہیں، جو اشارات ہیں، جو لطائف ہیں، جو استعارات ہیں وہ آتے ہوں۔ اگر آپ کو یہ استعارات، تماثیل وغیرہ نہیں آتے تو آپ کو وہ زبان نہیں آتی۔ آپ نے کچھ آیات پڑھی ہیں کہ قرآن زبان عربی مبین ہے، زبان عربی مبین ہے، لیکن یہی زبان عربی مبین فصیح عرب کو نہیں سمجھ آتی تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم قرآن بنایا۔ بھائی آپ مجھے بتائیں، اگر معلم کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ نے یہ فضول کام کیوں کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو ان کو معلم بنا کر بھیجا قرآن کا۔ آپ نے کہا کہ یہ قرآن عربی مبین ہے، یا عربی، اس کے بعد آپ آیا بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ یہ عنکبوت میں فرماتا ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ ہر ایک کے لیے آیہ بینہ نہیں ہے، بل هو آیات بینات، یہ آیات بینات ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے لیے جن کا علم اللہ کی جانب سے ہے۔ صحابہ کا علم اللہ کی جانب سے نہیں ہے، صحابہ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ پھنس گئے اپنی ہی زبان میں کہ داغے سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اشتہار کر رہے ہیں، اپنی روزہ خراب کر رہے ہیں۔
آپ کے صحابہ کرام کی تو یہ حالت ہے. لیکن یہ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. تو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس بات کے مخالف ہیں کہ قرآن میں متشابہات موجود ہیں. جب متشابہات موجود ہیں، اور میں بھی معترف ہوں کہ سب قرآن متشابہ نہیں ہے، لیکن یہ کون سا آیا متشابہ ہے، کون سا آیا محکم ہے، اس میں کسی نے فیصلہ تو نہیں کیا. یہ کوئی اجماعی مسئلہ تو نہیں ہے. وہ ہر آیت کو دیکھنا ہوگا کہ کیا اس آیت کے ذیل میں کتنے محتملات ہیں. اگر ایک آیا ایسا ہے کہ اس کے کوئی اور احتمال ہے ہی نہیں ہے تو وہ محکم ہے. اگر اس کے احتمالات کئی ہیں تو وہ متشابہ ہے. دلیل کی ضرورت ہوگی کہ ان معانی میں سے کون سی معنی صحیح ہے. اوکے، اب آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ بھائی شیعہ جو ہیں امامت کو اصول دین اور ضروریات دین سے سمجھتے ہیں. اور بات کرنے تو نا بھائی، آپ نے بات کی ہے تو یہ جو ہے اس کے لیے نہیں ابھی آپ نے بات کیا تو جواب سن لو اپنا. نہیں، جواب سن لو سلمان بھائی. جواب آپ جب کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو دلیل بھی سن لو نا مخالف کی. شیعہ جو ہے امامت کو کس سے مانتے ہیں؟ امامت کو مانتے ہیں اصول دین سے. اور یہ اس کے لیے ان کے پاس ظنی دلائل ہے. کس بیوقوف نے کہا، کس پاگل نے کہا؟ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے پیشیوں کے پاس ظنی دلائل ہے. ہم میرے محترم ناظرین، ہم فروع دین میں بھی ظنیات کو حجت نہیں سمجھتے بھائی. ہم فروع میں ظنیات کو حجت نہیں سمجھتے. ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. شیعہ محققین کے نزدیک، نہ شیعہ مجتہدین کے نزدیک. شیعہ مجتہدین وہ خبر واحد کے قائل ہیں، فلان فلان کے قائل ہیں. شیعہ محققین کے نزدیک، شیعہ محدثین کے نزدیک ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. قرآن مجید کا جب حکم ہے کہ ظن چاہے فروع میں ہو چاہے اصول میں ہو، ظن حق کو ثابت نہیں کر سکتا. آپ کے گمان سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. ثابت کا مطلب ہی کیا ہے؟ ثابت کا مطلب یہ نہیں کہ واضح ہو، سامنے ہو. یہ ظن کا مطلب ہی یہ کہ ثابت نہیں ہے. تو ظن اور ثابت ہونا، ظن اور حجت ہونا، یہ ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتے. اگر ظن ہے تو حجت نہیں ہے، اگر حجت ہے تو ظن نہیں ہے. تو ہم یہ بات ہے ساری آپ کی. میں سمجھتا ہوں مجھے بات کرنے دو. اب آپ جو بات کرنے دیں گے تو جلدی ہوگا نا بھائی. آپ جو گیم کھیل رہے ہیں مجھے بخوبی پتہ ہے. جو قوم اس کی اپنی کتب میں، اس کے اپنے اکابر نے، ٹھیک ہے عزیزو، یہ ان کا سب کچھ ظنی ہے. ان کا قرآن ظنی، ان کی سنت ظنی. وہ مجھ سے پوچھو کہ کیسے ظنی ہے؟ جب تمہارے اپنے اکابر نے، نہ ایک دو نے، سینکڑوں کی تعداد میں شہادت دیا کہ قرآن کے آیات کھو گئے ہیں. اور قرآن کے 7 حروف ہیں، 7 ورژنز ہیں قرآن کے، 7 ایڈیشنز ہیں. اس میں 6 ایڈیشن عثمان صاحب نے جلا دی ہیں. تو بھائی کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے، یہ تم کیسے ثابت کرو گے؟ یہ مجھے سمجھا دینا. اگر قرآن ناقص ہے تو تم مجھے کس طرح ثابت کرو گے؟ تم عقلا کو سمجھا دو کہ فلان چیز قرآن میں نہیں ہے، جب قرآن ہی تمہارا ناقص ہے. بتاؤ، آپ بات کرو. کون سی ہے؟ پہلی بات یہ کہ آپ نے معلم کی بات کی ہے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم ہے، تو اس پہ ہمارا ایمان ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کے معلم ہیں. لوگوں سے آپ ڈائریکٹلی مخاطب ہیں. جو آپ کے سامنے موجود ہیں وہ صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں آقا علیہ السلام کے. وہ ڈائریکٹلی حضور سے سن رہے ہیں، اور ان کا سننا اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بالکل کرتی ہے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا مولوی صاحب آپ ڈائریکٹلی حضور سے سن رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے؟ یا جس طرح آپ کے ہاں حجت ہیں ائمہ اہل بیت، تو آپ ڈائریکٹلی ائمہ اہل بیت سے بیٹھ کے سن رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے بالکل. اس لیے آپ جب ڈائریکٹلی ان سے سن نہیں رہے تو آپ سے لازمی امر ہے کہ جو بات آپ تک پہنچی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے، تو وہ آپ سے کئی واسطوں تک حاصل ہوا ہے. آپ کو بہت سارے واسطے ہیں، اس کے اندر 10 واسطے ہو سکتے ہیں، 15 واسطے ہو سکتے ہیں، 6-7 واسطے ہو سکتے ہیں. کئی واسطوں کے ساتھ وہ آپ تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے، اس واسطے ہم جو سنی اور قطعی کی بات ہم نے چھیڑی ہے اور طے کر لینا چاہتے ہیں پہلے، وہ اسی لیے ہے ایک بندہ جو سامنے سن رہا ہے بیٹھ کے ڈائریکٹلی اپنے قانون سے سن رہا ہے، اس کے اپنے قانون سے سننا تو قطعی ہے. اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جس بندے کے قانون سے سن لیا ہے، اس کو اگر وہ اس بات میں شک کرے تو وہ تو کافر ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں
کیونکہ بہت ساری احادیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کی اپنی کتب سے میں حوالے پیش کر سکتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیکذب علیہ، میرے اوپر لوگ جھوٹ بولیں گے، یعنی وہ بہار الانوار کے اندر روایت موجود ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کو کھول کے دکھا سکتا ہوں۔ بہرحال اشارہ کہ اس طرح کے فرمایا مجھ سے پہلے انبیاء پر بھی جھوٹ بولا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فما وافق کتاب اللہ فہو حدیثی، کہ جو میری حدیث تمہیں پہنچے، اگر چیک کرنا ہو، دیکھنا ہو کہ وہ میری حدیث ہے یا نہیں ہے، فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی کتاب کے موافق ہے تو وہ میری حدیث ہے، اور اگر وہ اللہ کی کتاب کے موافق نہیں ہے تو وہ میری حدیث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے ذرا، میں یہ گزارش کر رہا ہوں، آپ کی یہ کتاب ہے اصول کافی، ٹھیک ہے، اس کا باب الاخذ بالسنت و شواہد الکتاب، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس باب کی پہلی حدیث ہے ان علی بن ابراہیم عن ابیہ عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علی کل حق حقیقہ وعلی کل ثواب نورا وما وافق کتاب اللہ فخذوہ وما خالف کتاب اللہ فدعوہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر حقیقت کے اوپر ایک حقیقت ہے، ہر حق کے اوپر ایک حقیقت ہے، ہر ثواب کے اوپر ایک نور ہے، بس جو کتاب اللہ کے موافق ہو اسے لے لو، جو کتاب اللہ کے مخالف ہو اسے چھوڑ دو۔ پھر اس سے نیچے تیسری حدیث آ گئی، اس کے اندر بھی پوری سند، اس کے بعد قال سمیعت ابا عبداللہ یقول کل شیء مرفوع الی الکتاب والسنہ وکل حدیث، لفظوں پہ غور کیجیے گا مولوی صاحب، وکل حدیث لا یوافق کتاب اللہ فہو زخرف، فرمایا ہر وہ حدیث، ٹھیک ہے، اب وہ حدیث عام ہے کہ وہ کسی بھی واسطے سے پہنچی ہو، وہ حدیث جو نہیں ہے وہ فضول ہے، وہ کوڑ کباڑ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے نیچے چوتھی حدیث دیکھیں نبی عبداللہ علیہ السلام ما لم یوافق من الحدیث القرآن فہو زخرف، وہی مضمون۔ پھر نیچے اس سے اگلی پانچویں حدیث ایھا الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب اللہ فانا قلتہ وما جاءکم یخالف کتاب اللہ فلم اقلہ، فرمایا تمہارے پاس میری طرف سے اگر کوئی روایت پہنچتی ہے، کوئی حدیث پہنچتی ہے، تو اگر وہ کتاب اللہ کے موافق ہے تو پھر سمجھ لو کہ وہ میری حدیث ہے، اگر کتاب اللہ کے موافق ہے ہی نہیں تو پھر سمجھ لو کہ وہ میری حدیث نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ حدیثیں ہم تک واسطو سے پہنچی ہیں، ہم نے اپنے قانون سے نبی علیہ السلام سے کوئی بات نہیں سنی ہے، اس واسطے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے اہل تشیع کے ہاں بھی، اہل سنت کے ہاں بھی بہت ساری روایات جو ہیں وہ گھڑی گئی، ٹھیک ہے۔ اس واسطے کیسے ثابت ہو کہ ایک روایت جو آپ پیش کر رہے ہیں واقعتاً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس کا آپ کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی محدثین نے ایک جو اصول سیٹ کیا وہ سند ہے، اس سند کو دیکھا جاتا ہے سند کیسی ہے۔ اگر سند کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ راوی اگر سارے سند کے ٹھیک ہیں تو پھر مان لیا جاتا ہے کہ یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر نہیں ہے، سند کے رجال درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ان میں کوئی ضعیف ہے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے یا کمزور ہے، جس طریق سے بھی اس کے اوپر جرح کی جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک کہ سند بھی علل اطلاق حدیث کی صحت یا حدیث کے ذوق پر حجت نہیں ہوتی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ سند بھی مطلقاً حدیث کے معاملات میں حجت نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں کہ حدیث موضوع اور سند اس کی اصح الاسانید، ٹھیک ہے، حدیث کیا ہے؟ موضوع ہے، اور سند اس کی اصح الاسانید ہے۔ اب میں مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کو کتاب دکھاتا ہوں، یہ کتاب ہے الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ للعلامہ نور الدین علی بن محمد بن سلطان المشہور بملا علی قاری۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 81 اور 82۔ اچھا جی، اس کا صفحہ نمبر 81 ہے، اور اس کی فصل کے اندر روایت بیان کی گئی ہے کہ احمد ابن حنبل بڑے محدث اہل سنت کے، اور یحییٰ ابن معین یہ بھی امام الحدیث ہیں ہمارے مذہب کے، یہ مسجد رصافہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے فقام بین ایدیہم قاسم،
एक किस्सा गो उनके सामने खड़ा हुआ, उसने कहा हद्दसना अहमद इब्न हंबल व यहया इब्न मईन क़ाला, आगे उसने यानी एक सनद पेश की, ऐसा अच्छा जी, قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن انس قال قال رسول الله. اب یہ اصل اسانید ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ اصل اسانید ہے. آگے اس نے حدیث پڑھنی شروع کی، من قال لا الہ الا اللہ خلق اللہ من کل کلمۃ منها طیرا من قاره من ذهب وريشه من مرجان وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ اس نے قریب 20 ورقہ 20 صفحات کے قریب اس نے یہ اتنی بڑی حدیث پڑھی. اب احمد ابن حنبل کی طرف دیکھتے ہیں اور یحییٰ ابن معین احمد ابن حنبل کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا یہ تم نے حدیث بیان کی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے تو سنی بھی کبھی نہیں ہے یہ طرح کی حدیث. وہ کہتے ہیں آپ نے بیان کی، کہتے ہیں میں نے بھی کبھی نہیں ایسی حدیث سنی. اچھا، پھر جب وہ گفتگو قصہ گو نے مکمل کی تو یحییٰ ابن معین نے اس کو اشارہ کیا، ادھر آؤ بات سنو. اچھا، وہ آیا، اسے گمان تھا کہ یہ مجھے کوئی انعام و اکرام دیں گے، فجاء متوہما للنوال، پھر کچھ مجھے عطا کریں گے. تو یحییٰ ابن معین نے کہا من حدثک بہذا الحدیث، تمہیں یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ فقال، اس نے کہا احمد بن حنبل و یحییٰ ابن معین، جو دو بندے سامنے بیٹھے انہیں کہہ رہے کہ مجھے احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین نے یہ حدیث سنائی ہے. تو یحییٰ ابن معین نے کہا انا یحییٰ ابن معین وہذا احمد بن حنبل، میں یحییٰ ابن معین ہوں اور یہ احمد ابن حنبل ہیں. یہ ما سمعنا بہذا قط فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس طرح کی جو حدیث تو بیان کر رہا ہے ایسی تو کوئی حدیث ہم نے نہیں سنی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھ لو، فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ مِنَ الْكِذْبِ فَعَلَىٰ غَيْبِنَا، فرمایا اگر ایسی بات بیان کر رہے تو بالکل یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب یہاں پہ یہ الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ سے میں نے روایت پیش کی کہ ایک قصہ گو، ایک روایت سے گھڑنے والا بندہ جو ہے وہ روایت گھڑ رہا ہے اور سند بنا رہا ہے اصول اسانید، اور اس کے بعد ایک متن جو ہے وہ گھڑ کے پیش کر رہا ہے اس نام کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب بات یہ ہے کہ حدیثوں کے اندر ہم نے سند کو حجت بنایا، سند بھی حجت نہ رہی، کہ سند بھی لوگوں نے گھڑ لی. جو بندہ متن گھڑ سکتا ہے وہ سند بھی گھڑ سکتا ہے. اس واسطے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے روایات جو ہے وہ شیعہ روایات وہ روایت کی محتاج ہیں. اب جب روایت کی محتاج ہیں تو اس کے اندر آپ نے دیکھا اور آپ خود بھی یہ مانتے ہیں کہ اخبار احاد جتنی ہیں وہ سب ظنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اخبار احاد جتنی ہیں، یعنی احاد کے اندر مشہور بھی ہے، عزیز بھی ہے، ٹھیک ہے، مستفیض وغیرہ ظنی ہیں اخبار احاد کی اقسام. اور احادیث کے اندر یعنی جس چیز کو ہم قطعاً و یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے، وہ وہی چیز ہے جو کہ تواتر ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو اس واسطے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے دلائل طے ہو جائیں تاکہ ہم جب بات کریں تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ دلائل جب دینے پہ آئیں اور آپ اپنا مذہب ثابت یعنی اپنے مذہب کے ضروریات دین جو آپ کے مذہب کے ضروریات مذہب ہیں ان کو ثابت کرنے پہ آئیں تو آپ ہمارے احاد کو پیش کرنا شروع کر دیں. اور ایسی روایات بھی پیش کرتے ہیں آپ کہ قرآن سے متصادم ہوتے، یعنی قرآن سے ٹوٹلی ان کا مضمون ڈفرینٹ ہوتا ہے، بالکل ٹکراؤ میں ہوتا ہے، اور آپ ان روایات کو بھی حجت مانتے ہیں. آپ کے نزدیک روایت ہے وہ قرآن پر حجت ہے، قرآن روایت کے اوپر حکم نہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ اس بات پہ پہلے اپنے یعنی جو اصول ہے ان کو درست کریں کہ قرآن کو روایات پر حجت ہے، روایت قرآن پر حجت نہیں ہے. اس واسطے ہمارا اہل سنت کا یہ اصول ہے. امام ابن الجوزی نے کتاب الموضوعات کے اندر بھی اور اوکے بھائی کافی ہو گیا تقریر آپ کی لمبی ہو گئی بھائی، تقریر آپ کی لمبی ہو گئی بھائی. آپ یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، آپ سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ جواب سن لو، اپنا جواب سن لو. آپ دیکھیں ادھر اور بھی لوگ منتظر ہیں، آپ کوئی مفید بات کر رہے ہیں نا جو شیعہ اور جماعت مجھے اختلافی باتیں ہیں. اب سن لو دیکھو میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے میں نے آپ کی روایات بھی پیش کر دی ہیں اور آپ کی بات بھی مکمل ہونے کی، آپ میری بات بھی مکمل آپ اتنی لمبی آپ بات کر رہے ہیں نا بھائی، کوئی تقریر آپ کو سننے تھوڑی آئے ہیں. کوئی خطرہ ہے؟ ہاں تقریر خطرہ اس بات کا کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے. خطرہ یہی ہے کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے، سب بور ہو رہے ہیں بھائی، سب دوسرے چینل پہ چلے جائیں گے، ادھر میوزک سنیں گے.
آپ جب بورنگ باتیں کریں گے نا سب لوگ جائیں گے ادھر کوئی 50-50 دیکھے گا, کوئی انور مقصود, کوئی آپ کوئی اداکار کو دیکھے گا. اور نہیں بھائی میں بور ہو رہا ہوں, اور میں بھی ہوں نا, میں بھی بور ہو رہا ہوں آپ کی ان باتوں سے, غلط باتوں سے. تو آپ خاموش ہو جائیں تو جواب ملے گا نا. آپ اب جواب میں دیا ہی نہیں ہے تو آپ بات مکمل نہیں آپ نے مکمل کرو جلدی سے, مکمل کرو جلدی سے بھائی. نہیں ہم تو نہیں کرتے. ہاں تو مطلب ہے کہ ایک جو آدھے منٹ کا کوشچن ہوتا ہے اس کے آنسر کے اندر آدھا گھنٹہ لگا لیتے ہیں. ہمارے 10 منٹ بھی آپ کو دوبارہ نہیں ہو رہے. یہ نا انصافی تو نہ کریں مولوی صاحب ہمارے ساتھ. کیا وہ ختم ہوا نہیں ہوا اب؟ اچھا چلیں آپ اس بات کا میں جواب دے دیں کہ روایات میں کیسے پتا چلے اخبار دیکھیں میرے محترم ناظرین, اس شخص کو شیعہ مذہب کے متعلق ابتدائی اس شخص کو شیعہ مذہب کے متعلق اور اپنے مذہب کے متعلق اور قرآن کے متعلق اور مسلمانوں کے عقائد کے متعلق ابتدائی باتیں نہیں معلوم. یہ سمجھتا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت تک صرف اتباع کریں گے جب تک وہ قرآن کے موافق حکم دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اور چپ کرو. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی قرآن میں. بات کرنے دینا بھائی, میں آپ کو سنا رہا ہوں. میری بات پہلے سن لیں, اس کے بعد جواب دیں. میں صرف ابھی آپ خاموش ہو گئے, تم مجھے کہا کہ بات کرو. نہیں ابھی میری باری, ابھی آدھے منٹ کیونکہ آپ یہاں پہ ڈنڈی مار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. او بھائی چپ کرو, او بھائی چپ کرو, تم اپنی باری میں جو کہنا کہہ دو. چپ کرو, ابھی میری باری ہے. میں ان روایات کی بات کر رہا ہوں. او بھائی میں نے آپ کی باتیں سنی ہے نا. بھائی اب چپ کرو. تمہیں نہ شیعہ مذہب کا پتہ ہے, تمہیں نہ اپنے مذہب کا پتہ ہے, تو نہ قرآن کا پتہ ہے, اور تجھے نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پتہ ہے. یہ سمجھتا ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک اطاعت کریں گے جب تک وہ قرآن کے موافق بولتا ہے. بھائی اللہ نے کوئی ایسی شرط لگائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک شرط لگائی ہے, ما آتاکم الرسول فخذوه. بھائی چپ کرو پلیز چپ کرو, چپ کرو. مجھے میری بات غلط بھی ہے تو سن لو. میری بات غلط بھی ہے, تم بعد میں کہہ دینا بھائی, تم بعد میں کہہ دینا کہ یہ جملہ غلط ہے. بھائی چپ کرو, بھی ادب سیکھو. تمہیں کیا مدارس میں یہی سکھاتے ہیں؟ او بھائی چپ کرو, دیکھو لوگوں, او بھائی چپ کرو تم. ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلقہ واجب ہے, چاہے ان کا حکم ایسا آ جائے کہ اس کی موافق قرآن میں کچھ بھی نہ ملے. ایسا حکم ہے نا کہ اس کا قرآن میں اس کے موافق کچھ بھی, پھر بھی طاعت واجب ہے. اس طرح نہیں ہے حدیث لے آؤ, اگر اس کے موافق قرآن میں آیت ہے تو طاعت کرو, اگر اس کے موافق قرآن میں آیت نہیں ہے تو طاعت نہ کرو. جو روایات انہوں نے نقل کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مجھ پہ افتراء کریں گے, بلکہ انہوں نے یہ فرمایا صحابہ سے کرا, اشیاء حدیث میں تو یہ ہے لا تکذبوا علیہ, مجھ پہ جھوٹی باندھے نہ باندھو. قد کثر علی الکذاب, اشیاء حدیث میں تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے خود فرمایا کہ لوگ مجھ پہ جھوٹی باندھنے والے بہت ہو گئے ان کے اپنے زمانے میں. تو صحابہ کو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ تو آپ کی کتب میں بھی ہے, فإنه من يكذب علي فليتبوأ مقعده من النار, جو مجھ پہ جھوٹی بات باندھتا ہے وہ جہنم جاتا ہے. دیکھو عزیزو, یہ جو انہوں نے فرمایا کہ حدیث کو قرآن پہ عرضہ کرو, وہ ان حدیث کا متعلق ہے جس پہ آپ کو شک ہو جائے, شک ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں, تو اس کے ایک ویریفائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کیا قرآن کے موافق ہے یا نہیں ہے. اس طرح مطلق نہیں ہے کہ دنیا میں جتنی احادیث ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ صحیح بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اگر وہ اس کے مطابق قرآن, یہ تو بہت ساری باتیں ہیں اسلام میں, قرآن میں اس کی حدیث آیا نہیں ہے, وہ صرف سنت میں. اگر تم یہ اس کا قائل کوئی نہیں ہے مسلمانوں میں بھائی, یہ جو اصول بتا رہی ہے یہ چھوٹے مولوی صاحب, ابھی آپ ابھی پڑھے میرے بھائی, اب واپس مدرسے چلے جاؤ. یہ اس کا قائل کوئی, اس طرح اگر آپ جو ہے نا کہ ہم صرف وہی حدیث مانیں گے, ہر حدیث کو چھوڑیں گے جس کے مطابق آیا. او بھائی چپ کر, او بھائی چپ کر, خاموش, میری باری ہے, خاموش ہو جا, خاموش 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 خاموش, میری باری ہے. اس طرح اگر آپ شروع کر دیں نا کہ ہم وہ صرف وہ حدیث مانیں گے جو قرآن میں موجود ہے, 99% احادیث
یا کم از کم 90% احادیث بخاری مسلم کے اب مار دیں اس کی، کیونکہ اس کے قرآن میں اس کی آیا نہیں ہے. غزوہ بدر میں کیا ہوا، غزوہ احد میں کیا ہوا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہ سب احادیث فعلیہ احادیث قولیہ آپ کے چلے جائیں گے بھائی، بہت کم بچ جائیں گے. وہ جو قاعدہ ہے کہ تم حدیث کو قرآن پہ عرضہ کرو وہ صحیح ہے، لیکن وہ مشکوک احادیث کے لیے ہے، وہ مطلق نہیں ہے. اس کو یہ اتنا بات نہیں سمجھ آئی. اب پھر یہ کہتے ہیں کہ احادیث ہمیں واسطوں تک پہنچی، ہمیں شک ہوتا ہے. بالکل آپ کے احادیث واسطوں کے ساتھ، آپ کے احادیث سب مشکوک ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. یہ لوگ دیکھو عزیزو، جماعت عمریہ اور جماعت شیعہ میں فرق یہ ہے کہ یہ خبر واحد کو حجت سمجھتے ہیں، یعنی مشکوکات کو حجت سمجھتے ہیں، اور ہم سب یقینیات کو حجت سمجھتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ایک رسائل شریف المرتضی المجموعہ الثالثہ، یہاں پر صفحہ نمبر 309 میں ان کا باقاعدہ، یہ بہت مشہور ہے، معروف ہے شیعہ محدثین کا، یہ دین چاہے فرعیات میں ہو، چاہے اصول دین میں ہو، اس میں ظن حجت نہیں ہوتی. مرحوم سید مرتضی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اعلم لا يجوز ان يتعبد اصحابنا والحال هذه ان يعملوا في الاحكام الشرعيه على اخبار الاحاد، ولا يتم على موجبات اصولهم ان يكون الاخبار التي يروونها في الشريعه معمولا عليها، وان جاز لخصومهم على مقتضى اصولهم ذلك. کہتا ہے ہم شیعوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم خبر واحد پہ عمل کریں، اور نہ ہماری شریعت میں یہ جائز ہے. مخالفین کے لیے وہ جائز ہے جنہوں نے وہ اصول بنائے کہ خبر واحد حجت ہے. ایک چیز جو خود آپ کہہ رہے ہیں مشکوک ہے، بھائی یہ خود انہوں نے بھی اعتراف کیا، ان کی پوری سنت مشکوک ہے، اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے واسطوں کے ساتھ پہنچا، ہمیں پتہ نہیں چلتا کون سے صحیح ہے کون سے نہیں ہے. ہم قرآن میں جا کے دیکھیں، بخاری میں جو احادیث ہے، مسلم میں جو احادیث ہے، صحیح اصح الاحادیث بھی ہو نا، ابھی انہوں نے کیا کہا، خود اعتراف کیا نہیں کیا، اصح الاسانید بھی ہو تو وہ موضوع ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑی اعتراف کیا آپ نے، بڑی اعتراف کیا، بڑے کام کے اعتراف کیا. ابھی چپ رہو، چپ خاموش، میری باری چپ، میں بولنا نہیں، ابھی منہ بند کر رہا ہوں. خود کیا اعتراف کیا بھائی؟ سند اصح الاسانید، تو ان کی حدیث جھوٹی. اور بھائی تو پتہ یہ چلا کہ ان کی اصح الاسانید بھی جو ہے نا، انہوں نے خود کہا کہ احادیث اتنے واسطوں کے ساتھ ہمیں پہنچا، یہ سب مشکوک ہے. تو میرے محترم ناظرین، ان کے قرآن ان کے نزدیک مشکوک. جب قرآن کے متعلق میں نے اسے سوال کیا، جواب نہیں دیا انہوں نے، کہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. کہ آپ کے اکابر نے جب اعترافات کیے ہیں، فرمائے انہوں نے کہ قرآن میں کمی ناقص ہوئی، اور وہ خبر واحد بھی نہیں ہے، وہ خبر متواتر معنوی ہے. اور قرآن کے 7 حروف میں سے 6 حروف عثمان صاحب نے جلا دیے ہیں، وہ بھی متواتر ہے. جب یہ سب قرآن آپ کے نزدیک مشکوک، احادیث آپ نے تو خود الحمدللہ رب العالمین اعتراف کر دیا مشکوک، آپ کا دین ہی مشکوک ہے. ہمارے نزدیک میرے محترم ناظرین، ہمارے نزدیک ہمارے جو احادیث ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہمارے محدثین نے بڑے محنت کیے ہیں، اس مطلب ہے بہت سارے مواد لکھے ہیں. ہمارے مذہب میں خبر واحد حجت نہیں ہے. ہمارے مذہب میں وہ احادیث حجت ہیں جو کتب اصلیہ میں لکھی گئی ہیں، جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام پہ عرضہ کی گئی ہیں. ائمہ اطہار علیہ السلام نے شیعوں کو حکم دیا کہ احادیث پہ عمل کرو. انہی کتب کی روح سے کتاب کافی لکھی گئی ہے، کتاب اللہ حضر الفقی لکھی گئی ہے، تہذیب استبصار، کتب شیخ صدوق وغیرہ، کتاب بصائر الدرجات، کتاب احمد بن خالد بن محمد برقی وغیرہ وغیرہ لکھی گئی. یہ شیعہ مذہب کے سے یہ بہت واضح ہے، شیعہ مذہب کے احادیث کے متعلق یہ بہت مشہور ہے. اور ہمارے احادیث اکثر کئی طرق سے مروی ہیں، اور کئی کتب میں ہوتے تھے. اصحاب ائمہ علیہ السلام سب، زرارہ، محمد بن مسلم، یونس بن عبد الرحمن، فلان 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 فلان، یہ سب مؤلف تھے. یہ ابو ہریرہ کی طرح نہیں ہے، انس بن مالک کی طرح نہیں ہے، زید بن ارقم کے، ابو بکر عمر کی کوئی کتاب ہی نہیں ان کا. ان سے تابعین نے سنا، ان کے حافظے میں جو رہا، تابعین کے حافظے میں جو رہا، اس لیے آپ کو ابھی شک ہو رہا ہے. یہ آپ نے جو کہا ہے کہ آپ کے کتب میں صحیح سند کے ساتھ ایسے روایات موجود ہیں جو جھوٹ ہیں، میں بالکل اس کو مانتا ہوں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ آپ کے کتب میں، بخاری مسلم میں، اللہ جانتا ہے یہ ایسے اسرائیلیات بخاری مسلم میں پڑھے ہیں، ان کی سند میں ایک بھی یہودی نہیں ہے. بس مزے کی بات یہ ہے، ایسے اسرائیلیات بخاری مسلم میں موجود ہیں، ان کی سند میں ایک بھی یہودی نہیں. اب کیسے یہ سند ان کی بنا دی ہے بخاری نے، اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا. ایسے اباطیل ان کے کتب میں بہت ہیں، ساسانید سب کے سب صحیح، وہ روایات ان کے باطل. تو میرے محترم ناظرین، تو پھر جس دین میں نہ قرآن یقینی،
سنت تو اس نے الحمدللہ رب العالمین اس نے اعتراف کر بھی دیا کہ سند صحیح بھی ہو تو وہ باطل ہے، باطل ہو سکتا ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، اور بات ہی ختم ہے۔ پر کرو بھائی، آتا پڑھ لو نا اپنے مذہب کا، ادھر کیوں مقابلہ کرنا ہے؟ تمہارے مذہب میں بچے ہی کیا، نہ قرآن نہ سنت، کچھ بھی نہیں۔ بسم اللہ۔ واہ جی واہ، ماشاء اللہ، بڑی آپ نے ہاں جی فرمائی ہے۔ جی سر، بات کرو اور گل کر۔ اب پہلی بات میری سنو کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مشروط بالکل نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط طور پر واجب ہے، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حدیثیں جو آج تک پہنچی ہیں، تم اپنی کتابیں کھول کے دیکھو، اگر میں تمہیں کھول کے دکھاؤں تو وہ راوی ایک طرف ان پہ لعنت ہے، اور دوسری طرف یعنی رجال کجی کھول کے دیکھو، اس کے اندر ایسے ایسے راوی ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بدبخت پہ اللہ لعنت کرے، اس نے میرے والد کی حدیثوں میں جو کتاب لکھی گئی تھی حدیثوں پہ، ان میں ملاوٹ کر دی۔ ٹھیک ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا لکھی ہوئی کتاب کے اندر رد و بدل، تبدیلی اور ملاوٹ نہیں ہو سکتی؟ وہی یہ تو رجال کجی اس بات پہ گواہی دیتی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو تم نے دعویٰ کیا کہ تمہاری ہر حدیث مشکوک نہیں ہے، کیا تمہاری ہر حدیث مقبول ہے اور ہر حدیث صحیح ہے؟ ہر حدیث متواتر ہے تمہاری کتابوں کے اندر؟ جواب دو مولوی صاحب۔ ختم ہو گیا بات آپ کی، مشہور کروں؟ ہاں یا نہ کرو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو احادیث اصول سے لے گا، میں نے اس شخص نے میری بات نہیں سمجھی عزیزہ، اس شخص نے میری بات، میں نے کہا جو احادیث، بھائی جو احادیث اصول سے لے گئی ہیں وہ سب کے سب صحیح متواتر، اور ہمارے جو کتب اربعہ ہیں اس میں اکثر احادیث اصول میں ہیں، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ سند ہے۔ اگر جو حدیث اصول میں سے نہیں ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ ہو سکتا ہے کہ وہ یقینی نہ ہو۔ جو اصول میں سے وہ یقینی ہے، متواتر۔ متواتر صرف یہ ہے کہ وہ اصولی کتاب جو ہوتا ہے متواتر ہے؟ جی بالکل بالکل، صرف نہیں یہ نہیں ہے، لیکن اصول کے، آپ اصول کو نہیں جانتے نا تو اچھا، یہ اس بات کی توضیح کے لیے میں ایک سیکنڈ میں جواب نہیں دے سکتا۔ ابھی آپ کو ہمارے اصول کا نہیں معلوم، ہمارے مذہب میں حدیث کی تاریخ کیا ہے اس کا نہیں معلوم، میں ایک سیکنڈ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اگر آپ تم چپ رہو 5-10 منٹ مجھے دے دو تو میں اس کا توضیح دے سکتا ہوں۔ میں نے بہت اس کی توضیح دی مختلف پروگراموں میں، آپ کو پتہ نہیں۔ تو پھر آپ بات پہ بات کرو، ٹھیک ہے؟ میری بات ہو لینے تو جہاں تک اصحاب کی لعن کی بات ہے، اصحاب کی لعن اس کا بھی میں ابھی جواب دے دوں، کیونکہ آپ رک گئے ہیں تو اس کا جواب بھی سن لو۔ وہ تقیہ کے طور پہ تھا، اور وہ اس کے حدیث خود رجال کتب کے رجال میں موجود ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہم آپ کی جان بچانے کے لیے دوسروں کے سامنے ہم آپ کو برا بلا کہتا ہے تاکہ لوگ آپ کو قتل نہ کریں۔ وہ اس کی وجہ بہت واضح ہے، اس کی روایات بھی بہت زیادہ۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ابو الخطاب نے کتب حدیث میں ملاوٹ کیا، تو وہ امام علیہ السلام کو اسی زمانے میں پتا تھا، ان کو پتا تھا کہ کس کتاب میں اس ملعون نے ملاوٹ کیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ حذف اسی زمانے میں وہ حذف ہو گئی ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ ایک شخص جو ملعون ہوا، ائمہ تحریر نے اس کو لعنت کیا، وہ پھر ایسا نہیں ہے کہ پھر ائمہ علیہ السلام چپ رہے، محدثین اصحاب ائمہ علیہ السلام چپ رہے، پھر اسی کتاب کو ان لوگوں نے پھر نقل بھی کیا۔ وہ کتابیں اسی وقت تصفیہ کی گئی ہیں، صاف کی گئی، ملاوٹی احادیث اسی وقت ان میں سے نکال لی گئی ہیں۔ اوکے، تمہیں شیعہ اصول حدیث کا پتہ بھی نہیں ہے۔ شیعہ اصول حدیث اور آپ کے اصول حدیث میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ جو کتاب اللہ کے موافق ہو وہ نبی علیہ السلام کے وہاں پہ اطاعت کرنی ہے۔ پہلی بات یہ میں کہہ دوں کہ میں نے حدیث کی روشنی میں یہ بتا دیا آپ کی کتابوں سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو ہی نہیں سکتی جو کتاب اللہ کے موافق نہ ہو، یعنی کتاب اللہ کے مخالف ہو، وہ حدیث نبوی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وحی کے اندر تضاد نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن وحی ہے، حدیث نبوی بھی وحی ہے، جو وحی کے اندر تضاد سمجھے اور کہے کہ کتاب اللہ کے موافق نہ بھی ہو تب بھی مانیں گے۔ وہی کتاب اللہ کے موافق ہونے کی شرط خود نبی علیہ السلام نے لگائی ہے، تمہاری کتابوں سے روایت میں نے پیش کی ہے۔ اور دوسرا یہ کہہ رہے کہ روایت جب مشکوک ہو جائے اس میں دیکھنا وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ کتاب یہ جو آپ کی کتابوں سے میں نے روایت کی اس کے اندر تو وہ مطلق فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام کہتے ہیں مطلق نہیں ہے، حضور کا مطلق فرما رہے ہیں،
اس کے اندر یہ تو نہیں ہے کہ شک ہو جائے گا، بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں. یہ میرے سامنے یہ کتاب ہے بہار الانوار، کتاب العلم، ٹھیک ہے، دوسری جلد ہے کتاب العلم، اور یہاں پہ حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع قد کثرت علی الکذابۃ وستکثر فمن کذب علی متعمدا فلیتخذ من النار. حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا أَتَاكُمُ الْحَدِيث. لفظ سننا یہ نہیں کہا کہ جب تمہیں شک ہو جائے حدیث پہ، کہا کوئی بھی حدیث تمہارے پاس آئے، فَإِذَا أَتَاكُمْ، کوئی بھی حدیث تمہارے پاس آئے، کوئی بھی حدیث، فَأَعْرِضُوا عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، اسے اللہ کی کتاب کے سامنے پیش کرو. وَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ، جو کتاب اللہ کے موافق ہو، سنت اور سنت متواترہ کے موافق ہو، فَخُذُوا بِهِ، وہ حدیث مان لو. وما خالف کتاب اللہ و سنتی فلا تأخذوا بہ، اور جو میری اللہ کی کتاب کے موافق نہ ہو اسے چھوڑ دو. اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شک یا مشکوک ہونے کے الفاظ استعمال ہی نہیں فرمائے. یہ مولوی اللہ یاری صاحب یہاں پہ اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے خود سے یہ الفاظ حدیث کے اندر شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سمجھ آئیے، اس کے اندر اطلاقی طور پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے. پھر یہ تمہاری کتابوں میں آ کے جھوٹ ہوگا، یہ تمہاری کتابوں سے میں ثابت کر رہا ہوں، تمہاری کتابوں میں آ کے جھوٹ ہوگا. تمہاری کتابوں میں جھوٹی روایتیں ہیں، یہ تمہاری کتابیں کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ جھوٹی روایتیں ہوں گی. یعنی یہ دیکھو حضرت امام جعفر صادق کی روایت ہے بہار الانوار کی جلد میں سے، ان جعفر عن نبی علیہ السلام قال قرأت فی کتاب علی ان رسول اللہ قال انه سيكذب علی كما كذب على من كان قبلی وما جاءكم عنی من حدیث. بس تمہارے پاس جو کوئی بندہ بھی حدیث لے کے آئے، جو کوئی، ماں عام ہے، اس کے اندر عموم کا معنی ہے کے لیے المطلق یجری علی اطلاق ہی قاعدہ ہے متفقہ طور پہ کہ مطلق اپنے اطلاق پہ باقی رہتا ہے جب تک کہ دلیل تقیید نہ لائی جائے. مولوی صاحب آپ کی بات یا آپ کی کسی محدث کی بات، کیونکہ آپ کا اپنا مسلک یہ ہے کہ کسی مولوی کی بات حجت نہیں ہے، آپ کی بات کیسے حجت ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلق فرما رہے کہ کوئی بھی حدیث آئے اسے پرکھ لو اللہ کی کتاب کے سامنے. آپ کہتے ہیں مطلق، اللہ کے نبی کی حدیث میں الفاظ مطلق ہیں، ٹھیک ہے. فما جاءکم عنی من حدیث الوافق کتاب اللہ فهو حدیث، بس جو کتاب تمہارے پاس آئے اور وہ کتاب اللہ کے موافق ہو حدیث، تو بس وہ میری حدیث ہے. واما ما خالف کتاب اللہ، اور جو کتاب اللہ کے مخالف ہو، فلیس من حدیثی، نبی علیہ السلام فرما رہے کہ کتاب اللہ کے مخالف ہو میری حدیث ہو نہیں سکتی. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کو مشروط کیا، میں نے نہیں حدیث کو مشروط کیا، نبی علیہ السلام نے مشروط کیا. تمہاری کتاب ہے بہار الانوار، میں تو وہ کھول کے پڑھ رہا تھا، اس سے پہلے میں نے اس لیے کافی کھول کے پڑھی، اس کا کوئی جواب نہیں آیا، صرف اپنی طرف سے آپ نے پیش کر دیا کہ وہ مطلق نہیں. میں نے کہا کہ مطلق حدیث کے الفاظ مطلق ہیں، آپ اپنی طرف سے کیسے مطلق کو مقید کر سکتے ہیں؟ جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق سے باقی رہتا ہے. دلیل مخصص چاہیے، دلیل چاہیے جو تقیید کرتی ہو، اور دلیل بھی کم از کم یا تو قرآن ہو یا نبی علیہ السلام کی حدیث ہو. سمجھ آئیے بات کی. اب یہاں پہ آپ نے کہا کہ بعض وہ موافق نہ بھی ہوں، مخالف بھی ہوں، یعنی موافق نہ ہونا یعنی مخالف ہونا، مخالف بھی ہو کتاب اللہ کے تب بھی اس پہ عمل کیا جائے گا. یہ آپ نے اصول کہاں سے لیے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کون سی حدیث ہے آپ کے پاس جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ حدیث کتاب اللہ کے موافق نہ بھی ہو تب بھی مانی جائے گی، تب اطاعت کی جائے گی؟ جبکہ میں نے آپ کے سامنے تسکیوں نہیں، میں کہتا ہوں کہ میں 20 روایات آپ کی کتابوں سے پیش کر سکتا ہوں، اور میں نے 5 سے 7 8 روایتیں آپ کے سامنے پیش کر بھی دی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مشروط کر دیا ہے حدیث کو. کیونکہ بہت سارے جو رافضی راوی ہیں، بہت سارے خارجی راوی ہیں، بہت سارے ناسبی راوی ہیں، وہ حدیثوں میں جھوٹ بولیں گے. آپ کو علم تھا اس واسطے. یہ تو آپ کی کتابیں گواہی دے رہی ہیں کہ جھوٹ ہوگا، ہماری کتابیں تو دے رہی ہیں، آپ کی کتابوں سے میں گواہی پیش کر رہا ہوں کہ جھوٹ ہے ان کتابوں میں، جھوٹ ہے ان کتابوں میں. آپ کہتے ہیں نہیں ہے، رسول اللہ کہتے ہیں ان میں ہوگا جھوٹ. اب جب جھوٹ ہوگا تو پھر علل اطلاق رکھنا پڑے گا. علل اطلاق جو ہے ہم تک پہنچی وہ حجت نہیں ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ رسول اللہ کے حدیث ہے. وہ ثابت کیسے ہوگی؟ تواتر سے. اب آپ نے کہہ دیا کہ اصول سے جو آ جائے، بھائی اصول سے آ جائے. ایک بزرگ نے کتاب لکھ دی ہے، تو ایک بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب کیسے متواتر ہو؟ یہ مجھے مطلب ہے سمجھا دیں آپ
کیسے متواتر ہوگی؟ ایک بزرگ کی اصول کی کتاب آپ نے کہہ دیا، یہ کتاب سلیم ابن قیس ہے، اس کے علاوہ جتنی کتابیں اس طرح کی لکھی گئی ہیں. اب ایک سلیم ابن قیس جو راوی ہے، ایک راوی کی روایت کو تو ہم خبر غریب کہتے ہیں یا اخبار احاد میں سے، اور اخبار احاد آپ کے نزدیک سے ظنیات میں سے. ٹھیک ہے، اب وہ جو اصول ہے وہ کیسے متواتر ہو گئے؟ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ وہ حدیث پیش کریں، اس بات کا جواب دیں، وہ حدیث پیش کریں اپنی کتابوں سے، معتبر حدیث پیش کریں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جو حدیث کتاب اللہ کے موافق نہ بھی ہو تب بھی وہ واجب العمل ہے. بتاؤ مجھے کوئی حدیث ہے تو لے کے آؤ، جواب دو. میرے محترم ناظرین، مولوی صاحب بہت ہی اپنے اصول کو بھول گئے، اپنے کتب کو بھول گئے، اور سب علمی قواعد کو انہوں نے شیعوں سے تعصب کرتے ہوئے بھول گئے. بھائی انہوں نے ایک طرف سے اعتراف کر دیا، بھائی قرآن کے متعلق میں نے ان سے بار بار پوچھا کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. بھائی قرآن ان کے پاس مشکوک، اب انہوں نے خود کہہ دیا کہ ان کی کتابیں سب کے سب مشکوک ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ شیخ کتب حدیث کو بھی مشکوک بنا دیں. ان کے اپنے کتب کے متعلق انہوں نے تو اعتراف کر لیا کہ ہمارے کتب کیا ہیں، مشکوک ہیں، کیونکہ یہ خبر واحد ہے، فلانے نے فلانے سے 10-15 واسطے کے ساتھ روایت کیا. یہ خبر صحیح بھی ہو تو یہ مشکوک ہوتا ہے، بلکہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اصح الاسانید بھی جو ہے ان کے نزدیک وہ اس کا نہ صرف مشکوک ہونا بلکہ اس کا مکذوب ہونا ثابت ہے. تو پھر ان کے دین کیا، یا تو قرآن یا سنت ہے، یا تو قرآن یا سنت ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، شریعت تو یہی ہے. یہ دونوں ان کے نزدیک مشکوک، ان دونوں سے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا. اب یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے نزدیک بھی یہی ہونی چاہیے. حالانکہ شیعوں کے نزدیک یہ نہیں ہے میرے محترم ناظرین. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم صرف وہ احادیث مانیں گے جو قرآن کے موافق ہے. تو بھائی مجھے بتاؤ بخاری مسلم میں کتنے احادیث ہیں تو اس سے ملتی جلتی آپ کو آیت قرآن میں ملے گی؟ بہت سارے، اکثر احادیث میں جو ہے قرآن میں اس کی آیت نہیں ہے. مغازی کے جتنے احادیث ہیں، سیرہ کے جتنے احادیث ہیں، احادیث فعلیہ جتنے ہیں 99% اس کے قرآن میں آپ کو آیت نہیں ملے گی. احادیث فعلیہ جو ہے، احادیث قولیہ، اور 90% اس میں قرآن کی آپ کو آیت نہیں ملے گی. تو ابھی جو ہے نا آپ نے جو ہے وہ شیعوں سے لڑائی کے چکر میں آپ نے الحمدللہ اپنے حدیث تو مشکوک کی تھی، وہ مشکوک بھی جو ہے نا اس میں سے بھی آپ نے ہاتھ اٹھا لیا. اب آپ نے کہتے ہیں کہ آپ کے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ جھوٹ باندھنے والے بہت ہو گئے. اگر آپ کے پاس کوئی حدیث آ جائے فَإِذَا أَتَاكُمُ الْحَدِيث فَأَعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ فَخُذُوا بِهِ وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ فَلَا تَأْخُذُوا بِهِ. آپ نے یہ حدیث کوٹ کیا نا، آپ نے کہا کہ یہ حدیث مطلق ہے، یہ حدیث مطلق ہے. تو میرے محترم ناظرین، اس شخص کو مطلق و مقید کے بنیادی اصول نہیں معلوم. او بھائی، مطلق و مقید کے بنیادی اصول آپ کو نہیں معلوم. آپ کیسے کہتے ہیں یہ حدیث مطلق ہے؟ ہاں ملاحظہ کرو، حدیث یہ انہوں نے بحار الانوار سے کوٹ کی ہے، کتاب احتجاج میں بھی ہے، بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 225. حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین. عن ابي جعفر الثاني في مناظرته مع يحيى بن اكثم وسيجيء بتمامه في موضعه انه قال. حضرت امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام نے یحییٰ بن اکثم سے، جو جب مامون کے دربار میں وہ بہت بڑا مفتی تھا اور عالم دین تھا، ان سے مناظرہ کے دوران انہوں نے جو گفتگو فرمایا ہے، انہوں نے یہ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حجۃ الوداع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ فرمایا قد کثرت علی الکذابہ وستکثر. جو لوگ مجھ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، افترا کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور اب زیادہ بھی آگے بھی جا کر یہ زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ مطلق بات نہیں ہو رہی ہے. پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاعدہ وہاں پہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے. کون سا قاعدہ؟ کہ جھوٹے لوگ بہت ہیں، مجھ میں احادیث وہ جھوٹے افترا کریں گے اور اس کے بعد زیادہ ہو جائیں گے. فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. جو معمدن مجھ پہ افترا کرتا ہے، جھوٹی حدیث مانتا ہے، تو وہ جہنم میں اپنی جگہ تیار کر لے. اچھا، فَإِذَا أَتَاكُمُ الْحَدِيث فَأَعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِهِ. جب آپ کے پاس حدیث آ جاتا ہے تو اس کو عرضہ کرو، اس کو پیش کرو کتاب اللہ پر اور سنت پر. یہ ہر حدیث کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس پس منظر میں حدیث کا صدر بھی ملاحظہ کریں آپ کہ یہاں پر مکذوب احادیث کی بات ہو رہی ہے، مفترات احادیث، موضوع احادیث کی بات ہو رہی ہے. کہ وہ لوگ جو آپ کو اب کیونکہ میرے خلاف جھوٹ بولنے والے آ گئے ہیں، تو یہ لوگ جن کے پہ شک ہوتا ہے، ایک شخص کو ہم نہیں جانتے، ایک شخص غیر ثقہ ہے، ایک شخص کو ہم نہیں جانتے. بھائی کہتے میں نے فلان صحابی سے یہ سنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا.
اور بھائی وہ نا ابھی ہمیں شک ہو گیا کہ یہ حدیث شخص جھوٹ کہہ رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے، لیکن اگر وہ شخص یہ ان لوگوں کی حدیث کی بات ہو رہی ہے، یہ ہر حدیث کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ پہ واجب ہے کہ ہر حدیث جو بھی حدیث آ جائے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. جو بھی حدیث آ جائے آپ اس کو عرضہ کرو کتاب اللہ و سنتی پر. آپ کے علماء خود اس بات کے قائل نہیں ہے، شیعہ بھی اس بات کے قائل نہیں ہے کہ ہر حدیث کو آپ کو عرضہ کرنا پڑے گا قرآن پر. ان حدیث پر جو مشکوک ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، اور وہ بھی صرف قرآن پہ نہیں ہے. اعرضوه على کتاب اللہ و سنتی، حدیث کو سنت متواترہ، سنت قطعیہ، سنت ثابتہ سے ملاؤ. بھئی یہ ہو سکتا ہے پیغمبر نے کہا، ان کے اپنے صرف کتاب پہ نہیں ہے، حدیث کو حدیث پہ بھی عرضے کا کہا. تو یہ کس حدیث کی بات ہو رہی ہے؟ حدیث وہ حدیث جس پہ ہمیں شک ہو گیا ہے، کیونکہ جھوٹے لوگ بہت ہیں، ہر حدیث کی بات نہیں ہو رہی ہے. فما وافق کتاب اللہ و سنتی فخذوا به وما خالف کتاب اللہ و سنتی فلا تاخذوا به. پر ان مشکوک احادیث میں سے جن پہ آپ کو شک ہو گیا کہ جھوٹے لوگ نقل کر رہے ہیں، آپ کو شک ہو گیا تو اس کو کتاب اللہ اور سنت پہ عرضہ کرو. اگر کتاب اللہ اور سنت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موافق ہو تو اس پہ عمل کرو، اگر نہیں ہے تو عمل نہ کرو. میرے محترم ناظرین، میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اس حدیث میں تو قید واضح ہے، یعنی حدیث مطلق ہے ہی نہیں. یہ شخص کہہ رہے ہیں مطلق ہے، صدر حدیث میں اس کا قید موجود ہے کہ کذابین کے کذب کے پس منظر میں یہ بات کہا جا رہا ہے. لیکن بعض ایسے احادیث ہیں کہ ان میں ملفوظ قید نہیں ہے، یہاں پہ ملفوظ، یہاں پہ منطوق، یہاں پہ مذکور قید موجود ہے اس حدیث میں. بہت سارے احادیث ان کے اپنے کتب میں کہ وہ مذکور نہیں ہے قید اس میں سے. ملاحظہ پر میں کتاب سنن ابن ماجہ جاب دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 56 میں حدیث باب فضل ابی ذر، یہ حدیث صحیح بھی ہے. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أضلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. نیلی آسمان نے سایہ نہیں ڈالا ہے، خاک والی زمین، سیاہ زمین نے اپنے اوپر اٹھایا نہیں ہے ابو ذر سے زیادہ سچے آدمی کو. یعنی آسمان کی نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا صادق تر آدمی نہیں گزرا. بھائی یہ حدیث مطلق ہے ظاہر میں، اس میں سب انبیاء آ جاتے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام سے بھی اصدق، موسیٰ علیہ السلام سے بھی اصدق، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اصدق، انبیاء سلف سب میں سے اصدق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، یا کم از کم ان کے مساوی. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ سچے نہیں تھے ابو ذر. یہ ہو سکتا ہے معنی اس کا؟ نہیں معنی ہو سکتا ہے اس کا، یہ معنی نہیں ہو سکتا اس کا. یہ کیا؟ یہ ظاہر میں مطلق ہے، باطن میں یہ مقید ہے. یہ انبیاء معصومین اس میں سے خارج ہیں، باقی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اس طرح کے احادیث کتنے زیادہ ہیں، اتنے احادیث کے ظاہر میں یہ مطلق ہیں، باطن میں یہ مقید ہیں، بہت زیادہ ہیں. بلکہ اغلب وہاں پہ فخر رازی صاحب کا ایک کتاب ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اغلب بلکہ وہ ہے، معافی ہے، فخر رازی نہیں، غزالی صاحب، ان کے اصول کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں اکثر احادیث اسی زمرے میں آتے ہیں. اکثر احادیث ظاہر میں عام ہے، باطن میں لیکن وہ خاص ہے. ظاہر میں مطلق ہے، باطن میں مقید ہے. مثلا آیہ ملاحظہ فرمائے قرآن مجید میں الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنی مال کو چھپ کے یا ظاہر میں خرچ کرتے ہیں، رات کو اور دن کو، تو ان پر نہ خوف ہے نہ حزن ہے، وہ سیدھے جنت جانے والے لوگ ہیں. تو بھائی یہاں پہ تو کافر بھی آ جاتے ہیں. اس میں کافر کم ہے، فلنتھراپسٹ کافر کم ہے کوئی دنیا میں. یہ بل گیٹس ہے بھائی، اس نے پچھلے 30 سال سے $30 بلین سے زیادہ اس نے خرچہ کیا افریقہ میں. وہاں پہ دن رات پیسے اس کے خرچ ہو رہے ہیں، علانیہ اور باطن میں پیسے خرچ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ کتنے لوگ ہیں کفار، کتنے فلنتھراپسٹ ان کے کمپنیز ہیں، ان کے آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ادارے ہیں. مسلمانوں کے ملکوں میں جا کے یہ دوائی تقسیم کرتے ہیں بھائی، مسلمانوں کے لیے یہ کتاب وغیرہ چھاپتے ہیں، اسکول مدرسے بناتے ہیں. افریقہ میں، پاکستان میں، وہ انڈیا میں کہاں پہ کرتے ہیں. تو بھائی یہ سب جنت جائیں گے؟ اور نہیں بھئی، یہ ظاہر میں مطلق ہے، باطن میں یہ مقید ہے. تو میرے محترم ناظرین، اس مولوی صاحب کو مطلق مقید تو مدرسے میں آپ نے سنا، جلدی میں ادھر آ گئے شیعوں سے مناظرے کے لیے، لیکن آپ بھول گئے کہ یہاں پہ ہر حدیث جو ظاہر میں مطلق ہوتا ہے وہ حقیقت میں مطلق نہیں ہوتا، اس کی قید بھی دیکھنی پڑتی ہے. یہ حدیث، بلکہ یہ حدیث ظاہر میں بھی مطلق نہیں ہے. جس حدیث کو آپ نے کوٹ کیا نا، وہ آپ کو کوئی کام نہیں دیتی. وہ حدیث، اس میں مکذوبہ حدیث کی بات ہو رہی ہے، سر حدیث کی بات نہیں ہو رہی. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ اس میں قرآن، جس طرح قرآن پہ عرضے کی بات کی ہے، اس میں حدیث پہ بھی عرضے کی بات کی ہے. وہ آپ نے چھپا دیا اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئی. اچھا،
اب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے کتب کیسے متواتر ہو سکتے ہیں؟ بھائی ہمارے کتب یہ اس بات کو جانتے نہیں ہے کہ ہماری احادیث کیسے جمع ہوئی ہے. یہ سمجھتے ہیں جیسے ان کے کتب میں نا کہ بخاری نے فلانے سے سنا، فلانے 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 نے ابو بکر سے سنا، ابو بکر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو اب ان کو شک ہو رہی ہے، ان کا حق بھی بنتا ہے. ایسی چیزیں مشکوک ہے، مشکوک ہے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ قالوا اليهود والنصارى قال فمن صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ آپ یہود النصارہ کی سنت پہ چلیں گے قدم بقدم، منہ بمنہ. صحابہ نے پوچھا یہود النصارہ کی سنت پہ؟ فرمایا کہ اور کس کی؟ میرے محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات اللہ کی جانب سے آیا تھا. تورات اللہ کی جانب سے آیا تھا. اس کو تورات بولتے ہیں، یہود بھی تورات بولتے ہیں، تورا بولتے ہیں، انگلش میں تورا بولتے ہیں. اور ان کی احادیث جو ہے اس کو تناخ بولتے ہیں. احادیث تناخ بولتے ہیں. تورا دو قسم کی ہے، ایک ہے ریٹن تورا، آپ جا کے دیکھ لو. جوش لوگ ہیں نا، ان کی بہت قانون ہے، ان کی فقہ ہے، ان کی بڑی کتابیں ہیں. جوش بالکل جیسے مسلمان ہیں نا، مسلمانوں بلکہ مسلمانوں کی فقہ نہیں سے لی گئی ہے. ان کے بڑے علماء مدارس ہیں. ابھی اسرائیل میں ان کے بڑے بڑے مدارس ہیں، وہاں پہ ان کے مجتہدین ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، فتوے دیتے ہیں. ان کی شریعت ہے بھائی کہ آپ ہفتے کے دن کام نہیں کر سکتے، ہفتے کے دن فلاں کھانا نہیں کھا سکتے، اس طرح لباس عورتوں پہ پہنا واجب ہے، وغیرہ وغیرہ. ان کے کھانے کا انہیں اسلام سے بہت ان کے مشابہ احکام ہے، جس طرح مسلمانوں کے ہیں، ملتا جلتا ہے. اور ان کے پاس فقہ مسلمانوں سے پہلے ان کے پاس فقہ تھا. بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے تھے. ان کے احادیث کو یہودیوں نے نہیں لکھا، یہودیوں نے نہیں لکھا. یہ سینہ بسینہ چلتا تھا یہودیوں میں سینہ بسینہ چلتا تھا. سینہ بس اس کو بولتے ہیں اورل تورا. ایک ریٹن تورا اللہ کی جانب سے لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام. ایک ہے اورل شفاہی تورات جو ہے سینہ بسینہ چلتا جاتا تھا. بعد میں کئی سو سالوں کے بعد یہود کے جو علماء تھے انہوں نے کہا یہ تو ضائع ہو جائے گا، اس طرح اس کو جمع کرتے ہیں کتاب. پھر انہوں نے کتابوں میں لکھا، اس کو کہتے ہیں تناخ. پھر یہ تناخ جو ہے یہ انبیاء بنی اسرائیل کے کلمات ہیں. پھر وہ جو ہے اسی میں سے تورا اور تناخ سے انہوں نے ایک اور چیز نکال دیا، اس کا نام ہے فقہ، اس کا نام ہے تلمود ان کے قوانین کی بات ہے. تو جماعت مخالفین بالکل جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہود کے سنت پہ چلو گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث لکھنے نہیں دیا، صحابہ نے جلا دیے. اور یاد ہے بھائی جلا دیے، کس نے جلایا تھا احادیث کو؟ کس نے احادیث نقل کرنے سے منع کیا تھا؟ صحابہ کرام نے کہا تھا نا، خلیفہ اول خلیفہ دوم نے کہا تھا نا احادیث نقل کرنے پہ پابندی، احادیث جلاؤ. بعد میں جا کر بخاری مسلم کے زمانے میں اصل تدوین حدیث آیا، احادیث لکھی گئی. بالکل یہودیوں کا سیرہ کام. اہل بیت علیہ السلام کے ہاں یہ نہیں ہوتا تھا. سب سے پہلا حدیث کس نے لکھا؟ خود امیر المؤمنین علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جاتے تھے، وہ لکھتے جاتے تھے. ابن ابی رافع امیر المؤمنین علیہ السلام کے صحابی، انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے. سلیم ابن قیس انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی، اور لوگوں نے حدیث کی کتاب لکھی. اصحاب ائمہ علیہ السلام حدیث کی کتابیں لکھتے تھے، ائمہ اطہار علیہ السلام پہ عرضہ کرتے تھے، ائمہ اطہار علیہ السلام تصدیق کرتے تھے، شیعوں کو حکم دیتے کہ یہ کتابیں پڑھا کرو، اور فرماتے تھے کہ اپنی کتابوں کی حفاظت کرو، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی. یہ کتابیں دیکھیں میرے محترم ناظرین، جیسے یہ کہتے ہیں اگر میں مثلا ایک شخص ہے سلیم ابن قیس، میرے نزدیک وہ ثقہ ہے، تمام شیعہ محدثین کے نزدیک وہ ثقہ ہے. سلیم ابن قیس اور اس کے کتاب کی ایک طریق نہیں ہے، اس کے کتاب کے ایک سے زیادہ طریق ہے، اور وہ کتابی صورت میں ہے. وہ کہتا ہے خود میں نے سنا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور میں نے لکھا ہے، میں نے سنا ہے اور میں نے لکھا ہے. میرے محترم ناظرین، یہ ایسے چیز کہ ایک ثقہ شخص اس طرح آپ کو خبر دے، یہ بہت مختلف ہے اس حدیث سے جو کہ فلانی کہتا ہے میں نے فلانے سے سنا. اس نے 40 سال پہلے ایک جگہ پہ اس نے فلانے سے سنا تھا، اس نے 35 سال پہلے اپنے چچا زاد سے سنا تھا، اس سے یعنی 200 سال میں 5-6 آدمی آ جاتے ہیں بیچ میں کم از کم. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک شخص مجلس میں بیٹھ کر کتابت کرتا ہے حدیث کی، امام علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس سے جنابت اس طرح ہوتی ہے، وہ لکھتا جاتا ہے، حیض اس طرح ہوتی ہے، لکھتا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر یہ ہے، وہ لکھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور امام علیہ السلام اس کی فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، پہ عمل کرو، یہ صحیح ہے، عمل کرو، یہ یقینی ہے. وہ جو تمہارا طریقہ کار ہے نا، فلانے نے فلانے سے سنا، وہ افواہیں، جیسے آپ نے خود نے کہا کہ صحیح سند بھی ہو پھر بھی وہ مشکوک ہے، بلکہ جھوٹی ہے. تو یہ آپ کی باتوں کے جواب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کے پاس اب کیا کچھ ہے، باقی بچ گیا، دوسروں کو باری دے دیں، بس اب ختم ہے. آپ
آپ نے قرآن سے بھی ہاتھ اٹھایا, جی سنت سے آپ بھی, نے تو آپ کی سب باتیں ختم. میں بتا رہا ہوں ہاتھ اٹھایا قرآن سے آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. ہاں قرآن سے بھی آپ ابھی نے ہاتھ آپ نے اٹھایا, کہا سنت کہ سے بھی, آپ کی کچھ بھی نہیں بچا آپ کے سن پاس. لو مذہبی بھی آپ نے اپنی اب مطلب سن باطل کرا کے گئے. الحمدللہ شیعہ اعتراض کے اب چکر سن میں لو نا میں بتا یہ اس نے اپنے مذہب کا بیڑا غرق کر دیا. قرآن سے بھی ہاتھ اٹھایا, سنت تو ویسے بھی ان کے پاس نہیں تھے, خود اعتراف کیا کہ سنت ان کی مشکوک ہے, بلکہ ان کی صحیح سند بھی ہو تو پھر بھی جھوٹی ہے. اب کیا بچا آپ کے پاس بھائی؟ اب ذرا میری بات سن لو. اب تم میں نے سوالات کے جواب دے دیا. اب مجھے بتاؤ, بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں کہ ان کا سند, ان کے متن قرآن میں نہیں ملتا, تم اس کو جوڑ دو گے؟ اب مجھے بولنے دو, اب مجھے تم میرے سوال کا جواب دے دینا. مجھے بولنے دو, تم میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیتے. سوال کے جواب مجھے بولنے دو. پہلی بات یہ ہے کہ یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے حدیث ان فلان 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 سے سنا, فلان سے سنا. میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے اصول کی کتابوں میں بھی ان فلان فلان ہے, ٹھیک ہے, اصول یعنی اصول کا بھی دیکھو آپ, تو یہاں پہ بھی ان فلان فلان ہی ہے, ان فلان فلان نہیں ہے تمہاری کتابوں میں. جواب دوں ان فلان جواب لو گے؟ چپ کرو, جواب دو پھر. جواب دوں؟ آخری 12 امام میں سے آخری امام کب جا رہے ہیں اور کلینی کب کتاب لکھ رہا ہے؟ جواب چاہیے, ابھی جواب دے دیتے ہیں, جواب ابھی دے دیتے ہیں بھائی. دیکھیں میرے محترم ناظرین, ائمہ طاہرین, اب جواب دے دوں یا آپ مجھے اپنی بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں بات کر رہا ہوں. اس اشکال کا جواب ہم بارہا دے چکے ہیں. یہ ایک کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہلکی سی جاہلانہ سی بات ہے. اور دوسری یہ بات کہ آپ کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بھی خبر احاد ظنی ہے, آپ نے یہ مانا ہے. حجت نہیں مانتے ہیں, آپ حجت مانتے ہو. فرق یہ ہے کہ تم قرآن کی مخالفت کرتے ہو. ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا, تم ظن کو حجت مانتے ہو, ہم ظن کو مردود مانتے ہیں, حجت نہیں مانتے. فرق اس کو نہیں مانتے. ہم خبر روایت کو حجت ہی نہیں مانتے, ختم بات. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایسے بات نہیں ہوتی. دلیل کی ہم بات کر رہے ہیں تو دلیل جو ہے وہ 4 قسم کی ہوتی ہے, سمجھ آئیے. دلیل کی 4 اقسام بنتی ہیں, یعنی پورا دلائل کا اگر آپ احاطہ کریں, ان کو سمرائز کریں, دلیل کی 4 قسمیں بنتی ہیں. پہلی ایک دلیل جو سب سے قوی دلیل ہوتی ہے, جو قطعی دلیل ہوتی ہے, وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہوتی ہے, کسی بھی معنی کو, کسی بھی مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ آتی ہے قطعی الثبوت ظنی الدلالت. اب پتہ نہیں آپ کو ثبوت اور دلالت کا پتہ ہے یہ نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ آتی ہے ظنی الثبوت اور قطعی الدلالت. چوتھے نمبر پہ آتی ہے ظنی الثبوت اور ظنی الدلالت. ہمارے نزدیک میں نے آپ کو بتایا کہ مسائل کے درجات, ٹھیک ہے. ایک عبادت کا مسئلہ ہے, ایک استحبابی مسئلہ ہے, ایک واجبی مسئلہ ہے, ایک فرضی مسئلہ ہے, یعنی فرض کے ساتھ جس کا تعلق ہے, ایک ضروریات دین سے متعلق مسئلہ ہے. اب جس درجے کا مسئلہ ہوگا اس درجے کی دلیل وہ درکار ہوگی. اب اگر جس طرح آپ کرتے ہیں کہ وہ روایات جو اخبار احاد ہیں وہ پیش کرو گے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے, اپنی کتب سے, ہماری کتب سے, تو ان سے عقیدہ ہم کہتے ہیں ثابت ہوگا, صرف اور صرف قطعی دلیل سے ثابت ہوگا, عقیدہ ظنی دلیل سے ثابت نہیں ہوگا. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اور آپ گھما پھرا کے کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے, حدیث کو. میں کہتا ہوں کہ قرآن پہ ہمارا ایمان ہے, اور ہمارا ایمان ہے کہ جو روایات قرآن کے بارے میں مشکوک روایات ہیں وہ روایات سچی کی ٹوکری میں پھینک دی گئی ہیں. کیوں؟ کتاب اللہ فہو حدیثی, جو کتاب اللہ کے موافق ہو وہ حدیث ہے, جو کتاب اللہ کے موافق نہ ہو اس کو رد کر دیا گیا ہے. اور دوسری بات, مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے جی اس کے اندر قید موجود ہے, حدیث کے اندر اس کو مطلق اور مقید کا نہیں پتا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے ایک چیز بتائی ہے کہ اگر فرق نہ ہو کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, ٹھیک ہے, تو اسے کتاب اللہ پر پیش کرو. یہ کہتے ہیں یہ قید ہے. بھائی قید نہیں ہے. کیوں؟ اگر ایک قید لگائی ہے احادیث مکذوبہ, بھائی احادیث مکذوبہ اگر پہلے ہی پتا ہے کہ یہ احادیث مکذوبہ ہیں تو پھر ان کو سامنے کتاب اللہ کا پیش کرنے کی حاجت کیا ہے؟ پھر تو پہلے ہی ڈیفائن ہے. یعنی ایک چیز جو پہلے ہی ڈیفائن ہے اس کو کیا ڈیفائن کرنا ہے آپ نے؟ تو مطلب یہ ہے کہ
ایک چیز جو ہے حدیث کے نام سے آ گئی ہے اس کا پتہ لگانا ہوگا کہ یہ سچی ہے، یہ جھوٹی ہے، سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، وہ کتاب اللہ کے سامنے. اب کہتے ہیں کہ قید ہے اس کے اندر کہ مکذوبہ. بھائی مکذوبہ اگر پہلے سے ہی یہ طے ہو گیا، پہلے سے پتا ہے کہ مکذوبہ ہے، تو پھر اس کو کیا پیش کرنا ہے کتاب اللہ کے اوپر؟ یہ ہے کہ یہاں پہ اطلاق ہی ہے، یعنی آپ ایک چیز کو اسی چیز سے ڈیفائن کر رہے ہیں، ایک چیز کی تعریف صحیح بھی صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مطلق آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جھوٹ ہے. کہیں بھی جھوٹی بات ہو سکتی ہے، کسی بھی واسطے سے جھوٹی بات ہو سکتی ہے، کسی بھی جگہ پہ جھوٹی بات ہو سکتی ہے. کوئی لکھنے والا جھوٹی لکھ سکتا ہے، کوئی بولنے والا جھوٹ بول سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے عوامل سے. کافی ہوگا، سب کو بور کر دیا آپ نے، سب کو بور کر دیا، بات سنو ذرا. سب کو بور کر دیا. یہاں پہ اس نے کہا کہ یہ مقید ہے، مقید نہیں ہے. یہاں پہ مطلق ہی فرمایا کہ حدیث کو اگر جانچنا ہے کہ جھوٹی ہے یا سچی ہے تو کتاب اللہ پہ. پہلے تو معلوم ہی تم یہی خود کرتے ہیں، آپ خود یہی کرتے ہیں بھائی. بخاری مسلم کے جو احادیث جن سے ان کے مقابلے میں قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، تم اس کو چھوڑنے پہ تیار ہو. اور بخاری مسلم احمد آپ کے کتب میں جو احادیث ہیں، اگر ان کے ساتھ قرآن کی آیت نہ ہو تو تم اس سے ہاتھ اٹھانے کے تیار ہو؟ آپ کے فرقے میں کوئی اس کا قائل ہے؟ کیوں مزاحیہ باتیں کرتے ہوئے میں بتاتا ہوں مزاحیہ باتیں نہیں. میں آپ کے اس کا کوئی قائل ہی نہیں ہے بھائی. چٹو سانو کیوں ٹائم ضائع کرتے ہو؟ اس کا کوئی قائل ہی نہیں ہے. پھنس گئے ہو تم. تمہارے مشائخ تم پہ غصہ کریں گے، کل آپ کو ککڑ بنائیں گے. میں بتاتا ہوں مولوی صاحب، میں تمہیں بتاتا ہوں، سنو. مدرسہ کل نہیں جانا، مار پڑے گی آپ کو. مدرسہ کل کی کتاب الموضوعات. ٹھیک ہے، اس کے اندر امام ابن جوزی علیہ الرحمہ یہ وجوہ بیان کرتے ہیں. کئی بھائیوں ابو بکر عمر پہ گل کرتے ہیں، ابو بکر عمر خلافت امامت پہ بات کرتے ہیں. اس کو چھوڑو، کیا خود پھنس گئے ہو، خود پھنس گئے ہو. تم نے اپنے مذہب کی تم نے بہت بار بتلان کرا دیا. آپ نے بہت بتلان کرا دیا اپنی مذہب کو. آپ نے خاک میں ملا دیا بھائی. بخاری مسلم سب غلط ہو گیا. ابھی تم نے جو سوال کیا ہے وہ اس کا جواب ڈھونڈ لو کہ کہتے ہیں تمہارے مذہب میں کسی کا بھی یہ مسئلہ ہے، محدثین کا یہ مسئلہ ہے. موضوعات ابن جوزی ہے، ٹھیک ہے، اس کا صفحہ نمبر 62 ہے. یہاں پہ کئی بھائیوں اور الوضو فی الحدیث، حدیث کو پرکھنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے بڑا سخت حکم ارشاد فرمایا ہے کہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولنے والا بندہ پکا جہنمی ہے. اس واسطے ہمارے محدثین نے اس پہ کام کیا ہے. تمہاری طرح نہیں ہے کہ کہیں سے بھی کوئی مل گئی اور کہا کہ یہ لکھی ہوئی ہمیں ملی ہے یا سنائی گئی ہے ہمیں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ حدیث جانی جائے گی کہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یا نہیں. ایک بات المعنی و فسادہ. تیسرا مخالفت و صریح قرآن، قرآن کی صریح مخالف ہو وہ حدیث قابل قبول نہیں. مخالف کو نہیں مانتے بھائی، قرآن کے صریح مخالف. یہ بات صحیح ہے آپ کی، قرآن کے مخالف حدیث کو نہیں مانتے، لیکن یہ کہ ہر حدیث کے ساتھ اس کی آیت بھی ہونی چاہیے. یہ کہاں سے لے کے آئے بھائی تم؟ یہ ہم نے نہیں کہا. یہ تو تم کہتے ہو کہ قرآن کی صریح جو ہے وہ تب مانے کہ جب موافق اس کی حدیث بھی ہو. یہ تو تم نے قرآن کو شروع سے پوچھ لیتے نا، شروع سے پوچھ لیتے، میں آپ کو بتا دیتا. اگر کوئی حدیث دیکھو، کوئی حدیث دیکھو، میرے بات سنو، ٹائم تو نے بہت ضائع کیا. اگر کوئی حدیث قرآن کے صریح قرآن کے مخالف ہے، قرآن حجت ہے اگر اس کے ساتھ اہل بیت کی حدیث بھی ہو. نہیں قرآن کو مقید کر رہے ہو، ہم تو حدیث کو مقید نہیں کر رہے قرآن کی. جب رسول دیکھو مخالفت قید ہے. ہاں وہ تو ہم شروع سے کہہ دیتے بھائی، وہ تو ہم سب مانتے ہیں بھائی کہ اگر کوئی حدیث ایسی ہے جو بالکل قرآن کے نص کے خلاف ہے، ہم کہہ دیں گے. اگر وہ حدیث صحیح ہے تو ہم کہہ دیں گے اس حدیث کا مطلب کچھ اور ہوگا جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس طرح بہت ہوتا ہے کہ ایک کہنے والا کچھ کہہ جاتا ہے، وہ اس کے قیود ہوتے ہیں، اس کے قرائن ہوتے ہیں، وہ ہم تک نہیں پہنچتے. بات آپ کی صحیح ہے. ایک حدیث اگر ایسی ہے کہ بالکل یہ حدیث اس طرح، مجھے ایسے حدیث میرے ذہن میں نہیں کہ ہیں بھی دنیا میں کہ نہیں شیعہ کتب میں، جو بالکل قرآن کے خلاف ہو، قرآن کے صریح آیت. لیکن اگر ایسی کوئی حدیث ہے، ہم نہیں کہیں گے یہ حدیث جھوٹی ہے، ہم کہیں گے یہ حدیث ہمیں سمجھ نہیں آتی بھائی،
اگر وہ آیا اس میں محکم ہے اس موضوع میں، لیکن اگر وہ آیا محکم نہیں ہے، مثلا یہ آیا ہے اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، وہ اس کے ایک معنی کے خلاف ہے، تو پھر ان میں تضاد ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن اس موضوع میں صریح نہیں ہے. یا پھر حدیث ایسی ہے نا کہ حدیث جو ہے، حدیث کے 2-3 مختلف معنی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ایک معنی صریح قرآن کے خلاف ہے، تو ہم کہیں گے وہ جو معنی آپ کر رہے ہیں وہ صریح قرآن کے خلاف ہے، اس معنی کو ہم نہیں لے سکتے. تو آپ نے اتنا ٹائم ضائع کر دیا، سلمان صاحب خود بھی شرمندہ، سب جماعت عمریہ کو شرمندہ، آپ کے مشائخ آپ پہ غصے، مدرسے کل کیسے جائیں گے آپ؟ صحیح ہے. چلیں، بہت مہربانی. اگلے ہفتے آپ سے بات ہوگی. اب دوسرے لوگ بہت منتظر ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے نا. اگلے ہفتے آپ سے بات کریں گے ابو بکر عمر پہ، ٹھیک ہے نا، ابو بکر عمر عثمان خلافت امامت پہ، ٹھیک ہے. کوئی ایسا ہاں تیاری کر کے آنا. وہ رضائے کبیر پہ بات کرنے پہ تیار ہے؟ میں کہہ رہا ہوں پہلے دلائل اور پہلے شرائط سے ہوں گی تو پھر بھائی کب تک وہ دلائل میں ہے، ہم تو اس طرح تو پہنچ جائیں گے آخر سال تک. بھائی ہم نے جب کہہ دیا آپ کے سب شرائط ہم نے منظور کر لیا، تو پھر اس وقت گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم صرف اعلان کرو میرے شرائط یہ ہم نے منظور ہے، ہمیں منظور ہے بھائی. تم ادھر جا کے اعلان کرو نا اگلے ہفتے کہ یہ 10 شرط ہے میں نے ابھی سے منظور کر دیا، ختم بات. اس میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھا جاتے ہیں اصل موضوع پر، رضائے کبیر پر، ٹھیک ہے نا بھائی. نہیں شرائط کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرائط مان لیا ہم نے تو کیا نہیں دے. او بھائی آپ کا حکم ہماری تعمیل، آپ حکم کرو، بولو اللہ یاری میرے یہ 10 شرط ہیں، میں کہتا ہوں ابھی سے میں نے منظور کر دیا بھائی. سیدھا جاتے ہیں رضائے کبیر پر، اس میں صرف آپ 2 منٹ میں اپنے شرائط ذکر کریں، ختم بات. اب میری بات سنو، اگلے ہفتے جو بھی شرط رکھو وہ بالکل میں نے کہہ دیا، میں اپنی بات سے نہیں کرتا. ہاں نہیں پھرے گا شرط رکھو جو مرضی تم شرط لے کے آنا، میں نے منظور کیا، ختم بات. اب اس بات پہ پکا رہنا. بالکل پکا ہے، میں مرد ہوں، اپنی بات پہ پکا ہوں بھائی. میں آپ کے سامنے کہوں یہ مناظرے کے لیے جو شرط لائیں گے ہمیں منظور ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. اوکے ختم بات. اوکے جناب، ابھی آج کے معذرت کرو، کتنے لوگوں کا ٹائم تم نے ضائع کر دیا فضول میں. شروع سے اپنے شرط بتا دیتے بھائی. خدا حافظ، بہت مہربانی آپ.